کربلا ایک ایسا نام جو صرف ایک میدان جنگ کا نہیں بلکہ وفا، قربانی، صداقت اور حق کی لازوال تحریک کا استعارہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم صرف واقعہ کربلا کو نہیں بلکہ ان عظیم شہداء کا شجرہ نسب آپ کے سامنے پیش کریں گے، خاص طور پر اہل بیت یعنی علی ابن ابی طالب اور ان کے بھائیوں کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے، وہ کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ہم دیکھیں گے کہ جناب ابو طالب کی اولاد میں سے کون کون کربلا میں شامل تھا، اور ہم دیکھیں گے کہ امام علی ابن ابی طالب کے کتنے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، اور ان کی اپنی اولاد کے علاوہ ان کے بھائیوں کے کون کون سے بیٹے کربلا میں موجود تھے۔ اس شجرے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جانا پڑے گا جناب ابو طالب کی طرف، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ ابو طالب بنو ہاشم کے سردار تھے اور جعفر اور علی کے والد بھی تھے۔ اپنے والد عبد المطلب کی وفات کے بعد وہ قبیلے کے سردار بنے اور سقیہ یعنی حاجیوں کو پانی پلانا اور رفادہ یعنی مہمان نوازی کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لیں۔ وہ مکہ میں نہایت باعزت اور معزز شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا محافظ مانا جاتا ہے، جنہوں نے قریش مکہ کے ظلم کے سامنے ایک چٹان بن کر کھڑے ہو کر اپنے بھتیجے کا ساتھ دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے تمام بیٹوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا حکم دیا۔ ان کی شادی فاطمہ بنت اسد سے ہوئی، جنہوں نے تقریباً 17 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پالا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی تھی۔ اور فاطمہ بنت اسد حضرت ختیجہ کے بعد دوسری عورت تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹوں میں شامل ہیں طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ ان کے بڑے بیٹے طالب کی پیدائش مکہ میں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کا ایک حصہ ان کے گھر میں گزارا، جب وہ اور طالب دونوں کی عمر 8 سال تھی۔ ذرائع کے مطابق طالب ابن ابو طالب عقیل سے 10 سال بڑے اور امام علی سے 30 سال بڑے تھے۔ روایات کے مطابق وہ جنگ بدر کے موقع پر قریش کے ساتھ زبردستی مکہ سے نکلے، لیکن جب قریش کے ایک شخص نے ان سے کہا کہ اے ہاشم کے بیٹے، ہم جانتے ہیں اگرچہ تم ہمارے ساتھ آئے ہو مگر تمہارا دل محمد کے ساتھ ہے، تو وہ واپس مکہ لوٹ گئے، جبکہ بعض روایات کے مطابق وہ مکہ واپس نہ آئے بلکہ شام چلے گئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ کربلا میں شہید ہونے والے اہل بیت آپ کے بیٹے عقیل، جعفر طیار اور علی کی نسل سے تھے۔ آئیے پہلے بات کرتے ہیں عقیل ابن ابی طالب کے خاندان کی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور امام علی کے بڑے بھائی تھے۔ وہ ثانیہ کربلا سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، لیکن ان کی تقریباً تمام بیٹے، پوتے اور پڑپوتے کربلا میں شہید ہوئے۔ لیکن موجودہ دور میں صومالیہ کے کچھ عرب قبائل ان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے مسلم بن عقیل امام حسین کے سفیر کے طور پر کوفہ گئے، اور مسلم بن عقیل نے کوفہ کو محفوظ جانتے ہوئے امام حسین کو یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ لیکن یزید کے مقرر کردہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد نے انہیں گرفتار کیا اور قلعے کی چھت پر سر عام ان کا سر قلم کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ ہانی بن عروہ کا بھی سر قلم کیا گیا، جنہوں نے انہیں کوفہ میں پناہ دی تھی۔ ان دونوں کے سر یزید کے دربار میں بھیجے جانے والے پہلے سر تھے۔ مسلم بن عقیل کے بڑے بیٹے کا نام مسلم ابن مسلم تھا۔ یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کوفہ میں موجود تھے اور انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ ان کے 2 اور بیٹے عبداللہ اور اون کربلا کی جنگ میں شامل تھے اور امام حسین کے شانہ بشانہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ عبداللہ ابن مسلم کی شہادت پیشانی پر تیر لگنے کی وجہ سے ہوئی، اور ان کی عمر اس وقت صرف 14 سال تھی۔ عبداللہ ابن مسلم اہل بیت میں عاشورہ کے دن سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں سے تھے۔ مسلم کے 2 اور بیٹے محمد اور ابراہیم بھی تھے۔ انہیں کربلا کے واقعے کے تقریباً 1 سال بعد شہید کیا گیا، جب یہ دونوں بچے کربلا کے بعد ابن زیاد کی قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ دونوں ایک کوفی شخص حارث بن بدر نے انہیں پکڑ لیا اور گورنر سے انعامی رقم وصول کرنے کے لیے
انہیں شہید کر دیا اور ان کے سروں کے بدلے گورنر ابن زیاد سے انعامی رقم وصول کی۔ عقیل ابن ابی طالب کے اگلے شہید ہونے والے بیٹے عبد الرحمن ابن عقیل تھے، جو نہ صرف امام علی کے بھتیجے تھے بلکہ ان کے داماد بھی تھے۔ انہوں نے کربلا کی جنگ میں دشمن کے 17 گھڑ سواروں کو قتل کیا، لیکن پھر ایک اموی جنرل عثمان ابن خالد نے انہیں اور ان کے بھائی عبداللہ کو شہید کر دیا۔ عقیل ابن ابی طالب کے ایک اور بیٹے جعفر بھی شہدائے کربلا میں شامل ہیں۔ آپ اپنے بھتیجے عبداللہ ابن مسلم کی شہادت کے بعد میدان جنگ میں شامل ہوئے اور انہوں نے کربلا میں 15 دشمنوں کو قتل کیا، لیکن بشر بن سعد الحمدانی کے ہاتھوں شہید ہو گئے کہ جب وہ امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ چلیے اب شہدائے کربلا کی دوسری لڑی جعفر ابن ابی طالب کے خاندان کو دیکھتے ہیں، جو علی ابن ابی طالب سے تقریباً 10 سال بڑے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ جعفر جنگ موتا میں بازنطینیوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے، جہاں دونوں بازو کٹنے کے باوجود وہ لڑتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طیار کا لقب دیا، یعنی جنت کی طرف اڑنے والا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شہادت کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور ان کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جعفر ایک بہادر اور وفادار سپاہی تھا، اللہ نے اسے ابدی زندگی عطا کی ہے اور اس کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے 2 پر دے دیے ہیں جن کے ساتھ وہ جنت میں پرواز کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے جعفر کو ذوالجناحین یعنی 2 پروں والوں کا لقب ملا۔ جعفر ابن ابی طالب کی 4 بیٹے تھے، جن میں سے 2 اون اور محمد کربلا میں شہید ہوئے، جبکہ ان کا ایک اور بیٹا محمد الاکبر جنگ صفین میں امویوں کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوا۔ ان کے بڑے بیٹے عبداللہ ابن جعفر بیماری کے باعث خود تو کربلا میں شامل نہ ہو سکے، لیکن ان کے دونوں بیٹے محمد اور اون اپنی والدہ زینب بنت علی کے ساتھ کربلا میں شامل تھے اور دونوں بھائی شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوئے۔ تیسری نسل کے شہدائے کربلا امام علی ابن ابی طالب کی نسل سے تھے۔ امام علی اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اہل سنت کے نزدیک آپ چوتھے خلیفہ راشد اور اہل تشیع کے نزدیک پہلے امام ہیں، جبکہ اہل سنت بھی آپ کو امام کا درجہ دیتے ہیں۔ امام علی ابن ابی طالب کی 9 بیویاں تھیں، جن سے 14 بیٹے ہوئے۔ ان میں سے تقریباً 8 بیٹے اور کئی پوتے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تاہم کربلا کے بعد بھی بنو عباس اور بنو امیہ کے دور میں اہل بیت پر ظلم و ستم کیے گئے اور انہیں شہید کیا گیا۔ امام علی کے سب سے بڑے بیٹے حسن ابن علی تھے، جو اپنے والد کے تقریباً 6 ماہ بعد 5ویں خلیفہ راشد بھی رہے اور اہل تشیع کے دوسرے امام بھی مانے جاتے ہیں۔ تاہم اہل سنت بھی انہیں امام تسلیم کرتے ہیں۔ امام حسن نے خود خلافت کا عہدہ چھوڑ دیا اور خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے معاویہ ابن ابی سفیان کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے بنو امیہ سے معاہدہ کر لیا۔ اس صلح کے بعد خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوا اور بنو امیہ کی بادشاہت کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد وہ زیادہ تر عوامی زندگی سے دور ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں 670 عیسوی میں زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ان کے 20 بیٹوں میں سے 7 کربلا میں موجود تھے، جن میں سے 4 کی شہادت کی روایات ملتی ہیں۔ ان میں سب سے کم عمر قاسم ابن حسن تھے، جو شہادت کے وقت محض 13 سال کے تھے۔ قاسم ابن حسن میدان میں گئے، کئی دشمنوں کو مارا، لیکن ایک دشمن نے پیچھے سے سر پر وار کیا، جس سے قاسم ابن حسن زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے اپنے چچا کو آواز دی۔ امام حسین اور عباس ابن علی دوڑ کر پہنچے۔ یزیدی لشکر نے سمجھا کہ وہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اس خوف میں گھوڑے ادھر ادھر دوڑنے لگے اور قاسم ابن علی کو رونتے ہوئے شہید کر دیا۔ امام حسین نے عباس ابن علی کے ساتھ مل کر قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے۔ پھر ابو بکر ابن حسن میدان میں آئے، جنہیں یزیدی فوج سے عبداللہ ابن عقبہ نے تیر مار کر شہید کیا۔ پھر امام حسن کے تیسرے بیٹے عبداللہ ابن حسن آئے، جن کی عمر 11 سال تھی۔ وہ کربلا میں تب شہید ہوئے جب امام حسین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں تھے۔
तो बहर इब्न कब इन पर तलवार से हमला करने वाला था, उसी लम्हे अब्दुल्ला खेमे से दौड़ते हुए निकले और आकर रास्ता रोक लिया। इन्होंने अपने चचा के सामने खड़े होकर तलवार का वार रोका, जिससे इनका हाथ कट गया और झूलने लगा। इमाम हुसैन ने फौरन इन्हें गोद में उठा लिया। इसी लम्हे हरमला बिन काहिल ने तीर मारा और अब्दुल्ला अपने चचा की बाहों में शहीद हो गए। इमाम हसन का एक और बेटा बिशर इब्न हसन भी करबला के शोहदा में शामिल है। इसके अलावा इमाम हसन का एक और बेटा हसन अल मुसन्ना भी वाक़े करबला में मौजूद था। इस वक्त उनकी उम्र 19 या 20 साल थी। योम आशूरा पर इन्होंने इमाम हुसैन की शाना बिशाना बहादुरी से जंग की और शदीद जख्मी हुए। जंग के बाद इन्हें कैदी बना लिया गया, लेकिन इनकी वालदा के भाई अस्मा बिन खारजा फजारी ने इन्हें बचा लिया। वे कूफा में सेहतयाब हुए और फिर मदीना वापस चले गए। आज के दौर में पाए जाने वाले हसनी सैयदों का शजरा इन्हीं से चलता है, जिनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम शामिल है। चलिए अब इमाम अली के दूसरे बेटे इमाम हुसैन की तरफ चलते हैं, जो इमाम हसन से तकरीबन 1 साल छोटे थे। वो इमाम अली और इमाम हसन के बाद तीसरे इमाम माने जाते हैं। जब मुआविया इब्न अबी सुफियान ने मुसलमानों के बाहमी मशवरे के बगैर ही अपने बेटे यजीद को जानशीन बना दिया, जो कि खलीफा की पहली वरासती तकर्रुरी थी, ये इकदाम इंतहाई गैर इस्लामी समझा गया, क्योंकि इसके नतीजे में एक रस्मी सल्तनत उमवी सल्तनत की बुनियाद रखी गई। यजीद को अवामी सपोर्ट हासिल करने के लिए इमाम हुसैन यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने की बैत की ज़रूरत थी। यजीद ने तख्त नशीन होते ही इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा किया, लेकिन इमाम हुसैन ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया। इसके नतीजे में इमाम हुसैन ने अपना वतन मदीना छोड़कर मक्का की जानिब हिजरत की। वहाँ कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खतूत लिखे, इनसे अपना इमाम बनने की दरख्वास्त की और बैत का वादा किया। जब इमाम हुसैन तकरीबन 72 साथियों के हमरा कूफा के सफ़र पर रवाना हुए तो रास्ते में यजीद की 1000 फौजियों पर मुश्तमिल एक लश्कर ने इन्हें रोक लिया और इन्हें मजबूर किया कि वो आगे बढ़ने के बजाय करबला के मैदान में खैमे जन हो जाएं। जल्द ही वहाँ उमवी लश्कर की एक बड़ी फौज पहुँच गई। यजीद ने इनका पानी बंद कर दिया। 3 दिन और 3 रातें प्यासा रखने के बाद 30,000 के लश्कर ने करबला में इमाम हुसैन और इनके 72 साथियों पर हमला किया। इमाम हुसैन और इनके ज़्यादातर साथियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया और इनके बाकी बचे हुए अफराद को कैदी बना लिया गया। इमाम हुसैन के 3 बेटे थे, जिनमें से 2 करबला के मैदान में शहीद हुए। इनमें सबसे पहले अली अल अकबर आते हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के दरमियान बताई जाती है। अली अकबर को अक्सर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनकी गैर मामूली मशाबत की वजह से याद किया जाता है, ना सिर्फ चेहरे में बल्कि आदत व इखलाक में भी। यहाँ तक कि जब लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते तो अली अकबर को देखते थे। इसी वजह से फारसी में इन्हें शबीह पैगंबर भी कहा जाता है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमशक्ल। अली अकबर इतनी बहादुरी से लड़े कि दुश्मनों की सफ़ों पर पलट पलट कर हमले किए, लेकिन एक उमवी जंगजू मुर्रा इब्न साद ने इन पर पीछे से हमला करके इन्हें शहीद कर दिया। इमाम हुसैन के दूसरे शहीद होने वाले बेटे अली असगर थे। ये एक नौमौलूद बच्चे थे। तारीख ने आज तक ऐसी मज़लूम शहादत किसी की ना देखी। इन्हें अपने वालिद की गोद में हरमला ने इस वक्त तीर मार के शहीद किया जब वो प्यास की शिद्दत से बलबला रहे थे। इनकी शहादत तारीख की सबसे मज़लूम शहादत मानी जाती है। इमाम हुसैन के तीसरे बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन थे। अली ज़ैनुल आबिदीन करबला की जंग में मौजूद तो थे, लेकिन शदीद बीमार थे और इसी वजह से जंग में शरीक ना हो सके। जंग के बाद जब उमवी फौज ने लूट मार शुरू की तो इन्हें इनके खेमे में बीमार पाया और इन्हें गिरफ्तार करके शाम ले जाया गया। इमाम हुसैन की सारी नस्ल आपके इसी बेटे से चलती है। इन्हें शिया मकतब फ़िक़्ह का चौथा इमाम भी माना जाता है और बाकी बाद में आने वाले कई इमाम इन्हीं की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं।
इमाम अली के तीसरे बेटे अब्बास इब्न अली थे, जिन्हें अलमदार कहा जाता है। ये भी करबला की जंग में मौजूद थे। जब इमाम हुसैन के खैमों से बच्चों की प्यास की सदाएं सुनी तो अब्बास अलमदार अशूरा की शाम फरात की तरफ रवाना हुए। इन्होंने मशकीज़ा भरने में कामयाबी हासिल की, लेकिन जब वो कैंप की तरफ वापस आ रहे थे तो दुश्मन ने दरिया के किनारे इन्हें घेर लिया। अब्बास अलमदार ने तन्हा दुश्मनों से जंग की, लेकिन जंग के दौरान इनके दोनों बाजू काट दिए गए और इन्हें शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन के आखिरी सिपाही भी शहीद हो चुके तो यजीदी लश्कर ने तन्हा इमाम पर हमला कर दिया और इमाम ने भी आखिर तक जंग की। लेकिन कुछ मुहर्रिकीन ने अब्बास अलमदार को 68वें शहीद के तौर पर शुमार किया है, यानी इनसे बाद में मोहम्मद इब्न अली, अली अकबर और अली असगर शहीद हुए हैं। अब्बास अलमदार के एक बेटे कासिम इब्न अब्बास थे, जिनकी उम्र तकरीबन 19 साल थी। इन्हें भी करबला के मैदान में शहीद किया गया, जबकि इनकी नस्ल इनके दूसरे बेटे उबैदुल्लाह इब्न अब्बास से चली, जिन्हें आज के अलवी और अवान कबीलों का जद्द अमजद माना जाता है। अगर इमाम अली के मजीद बेटों की शहादत की बात की जाए तो इनमें जाफर इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न अली, अबू बकर इब्न अली, उस्मान इब्न अली, उमर इब्न अली और मोहम्मद असगर इब्न अली शामिल हैं। इमाम अली के ये बेटे भी इमाम हुसैन के शाना बिशाना लड़ते हुए करबला की जंग में शहीद हुए। इमाम हुसैन और अहले बैत की ये कुर्बानियाँ क़यामत तक याद रखी जाएंगी। इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये ऐसी कुर्बानी दी गई जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। आज के मुसलमान चाहे वो किसी भी फ़िरके से हों, इनकी दिलों में इस अजीम कुर्बानी को अकीदत और एहतराम से याद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब देखना चाहते हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर इमाम महदी तक जाता है, तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप शिया इमामों का शजरा नसब देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो पर क्लिक करें। शुक्रिया।